لیکن انسان کے اندر اصل چیز روح ہے، اور بتایا کہ روح ہی اگر پاک اور صاف کوئی کر لیتا ہے تو قد افلاح، وہ کامیابی کی منزلوں پر فائز ہوگا۔ اور جو اس روح کو پاک اور صاف نہیں کر سکتا، اس عالم میں آ کر جس کی روح میل کچیل میں مبتلا ہو جاتی ہے، میلی کچیلی ہو جاتی ہے، قد خوابا، قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ ناکام ہو جائے گا، یقینی طور پر ناکامی اور نقصان کے اندر چلا جائے گا۔ اس لیے میرے دوستو، پورے عالم انسانی کے اندر اسلام وہ واحد مبارک دین ہے جو انسان کی حقیقت کو بھی بیان کرتا ہے، اور پھر انسان کی حقیقی ضرورت کو بیان کر کے اس کی ضرورت کو پورا بھی کرتا ہے اپنی تعلیمات کے ذریعے سے۔ باقی جتنے نظام ہیں دنیا کے اندر، وہ صرف اور صرف ہمیں جسمانی طور پر راحت پہنچانے کے لیے ہیں۔ جتنے بھی نظام ہائے عالم ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے انسان، تجربہ کار انسان، افلاطون قسم کے اور ارسطو جیسے حکیم مل بیٹھ کر سوچتے ہیں تو ان کی نظر صرف اور صرف ہمارے جسم تک ہوا کرتی ہے۔ کون کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسے اسباب ہیں، کون سے ایسے ذرائع ہیں جو ہمارے جسم کو زیادہ سے زیادہ راحت پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن اسلام نے بتایا کہ انسان صرف جسم کا نام نہیں ہے، بلکہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فرمایا انسان اس روح کا نام ہے۔ اس جسم کی اگر کوئی قدر و قیمت ہے تو اس روح کی وجہ سے ہے۔ اس لیے اسلام میں جس طریقے سے ہمارے ظاہر کی اور ہمارے جسم کی حفاظت کا اہتمام کیا گیا ہے، ہمارے جسم کی ضروریات کو پورا کیا گیا ہے، اس سے بھی زیادہ اسلام نے انسان کی روح پر توجہ دی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے واضح طور پر ہمیں یہ بتایا کہ ایک انسان ہے، ساری کی ساری دنیا کی سہولتیں اس کو جسمانی طور پر میسر آ جائیں، اس کو پینے کا اعلیٰ ترین صاف پانی میسر آ جائے، کھانے کے لیے طرح طرح کی اعلیٰ ترین عمدہ نعمتیں اس کو میسر آ جائیں، لیکن کیا اس کو راحت مل سکے گی؟ اس کو سکون میسر آ سکے گا؟ اور ہمارا بھی مشاہدہ ہے روزمرہ کا، ہم میں کئی انسان ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، دنیا کی ہر قسم کی نعمت ان کو میسر ہے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پریشان ہیں، رو رہے ہیں، جبکہ دنیا کی تو ہر نعمت ان کو میسر ہے، پھر راتوں کی نیند کیوں چلی گئی ہے؟ چین سکھ کیوں چلا گیا ہے؟ چہرہ بے رونق اور بے نور کیوں ہے؟ جب بھی کلام کرتے ہیں پریشان خیالی کیوں نظر آتی ہے؟ میرے دوستو، قرآن نے اس کا سبب بتایا۔ قرآن نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ پاک نے فرمایا اگر روح کو اطمینان ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوگا۔ جس طرف سے یہ روح آئی ہے، جب تک وہاں کا ذکر نہیں کرو گے روح کو چین اور اطمینان نہیں ملے گا۔ وہاں لفظ قلوب ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ یہاں ظرف بول کر مظروف ہی مراد ہے۔ ہماری روح انسانی کا اس جسم میں مرکز قلب اور دل کو بنایا گیا ہے، دل کا چین مراد نہیں ہے، روح کا چین مراد ہے۔ آپ آپس میں کلام کرتے ہیں، مجھے کئی میرے بزرگ واقف کار بھی نظر آ رہے ہیں، اور کئی تو حضور پیر صاحب قبلہ کے، سید صاحب قبلہ کے مریدین میرے اپنے خانوال کے علاقے کے مجھے نظر آ رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کروں گا کہ یہ سب احباب جو ذمہ کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ آپس میں سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ جی نہر چل پڑی ہے، سالانہ وارہ بندی دسمبر میں آئی ہوئی تھی، جنوری آ گیا، کیا نہر چل پڑی ہے؟ تو نہر کس کو کہتے ہیں؟ نہر تو زمین کے اندر وہ سیدھی گہرائی میں کھودی ہوئی جگہ ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں چلتی۔ نہر تو ادھر زمین میں موجود رہتی ہے، چلتی کیا ہے؟ نہر نہیں چلتی، اس کے اندر موجود پانی چلا کرتا ہے۔ وہ برتن، وہ ظرف اور مقام نہر ہے، اس کے اندر مظروف جو چیز ہے وہ پانی ہے۔ آپ نے نہر بول کر مراد پانی لیا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں بارش ہوئی، کان المطر، بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ سال المیزاب، پرنالا بہ پڑا۔ تو پرنالا تو چاہے سیمنٹ کا بنا ہوا، جیسے یہ سامنے ہمارے دارالعلوم کا، یہ تو اسی طرح دیوار پر سیمنٹ کا بنا ہوا ایک علامت اور نشان ہے، یہ تو موجود رہتا ہے، کبھی نہیں بہتا۔ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے پرنالا، میزاب، وہ تو ہمیشہ ادھر اپنی اصلی حیت اور حالت میں موجود رہتا ہے، وہ تو بارش میں نہیں بہتا۔ بہتا تو اس کے اندر بارش کا پانی ہے، لیکن ہے کیا کہ ظرف بول کر آپ مظروف مراد لے رہے ہیں، پرنالا بول کر آپ اس کے اندر چلنے والا پانی مراد لے رہے ہیں۔
آپ جوس والے کے پاس جاتے ہیں، گنے کے جوس کی ریڑھی پر، یہ گلاس کتنے کا ہے؟ وہ کہتے ہیں 5 روپے کا ہے، آپ کہتے ہیں 1 گلاس دے دیں، تو بات تو آپ نے گلاس، برتن اور ظرف کی اور پتہ ہے آپ کو بھی اور اس دکاندار کو کہ وہ 5 روپے کا گلاس شیشے کا آتا بھی نہیں، وہ تو 20-25 روپے کا آتا ہے، لیکن اس نے کہا جی 5 روپے کا گلاس ہے، آپ کہتے ہیں گلاس دے دیں، تو کیا وہ خالی گلاس آپ کو اٹھا کر دے دے گا 5 روپے کا، یا آپ لے لیں گے وہ گلاس خالی؟ مراد تھی، آپ نے بولا ظرف ہے، گلاس، لیکن مراد مظروف جو اس کے اندر آنا ہے، گنے کا جوس آپ نے مراد لیا ہے۔ میرے دوستو، جس طریقے سے دنیا کی ہر زبان کے اندر ظرف بول کر مظروف اور کئی مرتبہ مظروف بول کر ظرف مراد ہوتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر یہاں بھی ظرف بول کر، قلب بول کر روح مراد ہے، جو روح کا چونکہ مرکز دل ہے۔ فرمایا لوگوں، تمہاری اصل حقیقت یہ جسم نہیں ہے، جسم تو تمہارا ایک لباس ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے لباس کے لیے اتنی فکر کر رہے ہو، لیکن جو خود تم ہو تمہیں اپنے آپ کی فکر کیوں نہیں پڑی ہوئی ہے؟ فرمایا تم روح ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر اطمینان چاہیے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، آؤ اس کی بارگاہ میں مقام قرب پر آ جاؤ، اس کی یاد میں اپنے آپ کو لگا لو۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کامل عبادت کس عبادت کو قرار دیا ہے؟ کیا وہی عبادت جو ہمیں صرف قیام میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دے، صرف رکوع کی حد تک ہمیں پہنچا دے، سجدے کے مقام تک پہنچا دے، ہمارا جسم قیام، رکوع، سجدے میں اور ہماری زبان تسبیح و تحلیل میں مشغول ہو جائے؟ کیا یہی کامل عبادت ہے؟ یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہمارے جسم حاضر ہو جاتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، لیکن ثمر آور عبادت، بار آور عبادت، نتیجہ خیز عبادت، وہ عبادت جس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ عبادت جس کے انوار ظاہر ہوتے ہیں، وہ عبادت جو اپنے اندر نور رکھتی ہے، وہ عبادت کون سی ہے؟ میرے اکابر جلوہ فرما ہیں، صحیحین کے اندر، بخاری اور مسلم اور ترمذی، ان سب کتب احادیث کے اندر ایک حدیث مبارکہ موجود ہے جس کو حدیث جبرائیل کہا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال اقدس سے کچھ عرصہ پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں، بشری شکل میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نہایت ادب و احترام کے ساتھ، جیسے ہم لوگ اللہ کریم کی بارگاہ میں تشہد کی حالت میں، التحیات کی حالت میں بیٹھتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام اس طریقے سے ادب کے ساتھ میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حاضر ہو گئے، اور میرے آقا کریم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے چند سوالات پیش کیے۔ ایک سوال یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الایمان، آپ مہربانی فرمائیے، کرم نوازی فرمائیے، مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جو اسلامی عقائد ہیں وہ بیان فرمائے۔ ان تؤمن باللہ، اللہ تعالیٰ کو مان، اس کے ملائکہ کو مان، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو، تقدیر چاہے خیر یا شر پر مبنی ہو اس کو مان، مرنے کے بعد قیامت والے دن حساب و کتاب کے لیے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کو تسلیم کر۔ فرمایا یہ ایمان ہے۔ یا رسول اللہ اخبرنی عن الاسلام، اسلام کے متعلق مجھے خبر ارشاد فرمائیے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الاسلام، و اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دے۔ فرمایا میری نبوت اور رسالت کی میرے محبوب نے فرمایا گواہی دے۔ ان تقیم الصلاۃ، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، حج کرنا، روزے رکھنا، فرمایا یہ اسلام ہے۔ تو ایمان کے متعلق جب جبریل علیہ السلام نے سوال کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے عقائد بتائے، بنیادی عقائد۔ جب اسلام کے متعلق سوال ہوا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارکان یعنی عملی جو اعمال ہیں وہ ارشاد فرمائے، نماز، روزہ، یہ چیزیں۔ تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسان کے متعلق خبر دیجیے۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام آگے جواباً فرما دیتے کہ اے سوال کرنے والے، بعد میں بتایا کہ یہ پیارے جبریل علیہ السلام تھے، اور کیوں حاضر ہوئے تھے؟ فرمایا میری بارگاہ میں آج اس لیے آئے تھے لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا مکمل دین سکھا جائیں۔ تو اس لیے دین تب کامل ہوتا ہے جب 3 چیزیں آتی ہیں، کیونکہ حدیث پاک کے آخر میں الفاظ ہیں صحت کے ساتھ۔ فرمایا جبریل، اے عمر یہ جبریل علیہ السلام تھے، آتاکم یہ آئے تھے اس لیے تمہارے پاس، لِيُعَلِّمَكُمْ دِينَكُمْ، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھ جائیں۔
تو پورا دین کس چیز کا نام ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو جائے، عمل صالح ہمیں میسر آ جائے تو ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی کانسیپٹ ہے اور بنیادی تصور ہے۔ اور ہم آج جمہور اہل اسلام، ایک تو اس کا خارجی سبب اور معروضی حالات جن سے ہم گزر رہے ہیں اہل سنت و جماعت، کہ فتنے اتنے اسلام کے خلاف کھڑے کر دیے گئے ہیں، غیر مسلموں کے فتنے اسلام کے خلاف، اور اندر سے جتنے باطل گروہ موجود اور اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں ان کے فتنے، اور اسلام کے دفاع کے لیے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ اس لیے ہماری توجہ ان اسباب کی وجہ سے، ان فتنوں کی وجہ سے صرف اور صرف پہلے حصے پر ہے کہ اخبرنی عن الایمان، ہم عقائد کی درستی میں دن رات جو ہے وہ محنت کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کتنے ہی مشکل سے مشکل حالات کیوں نہ آ جائیں، اے لوگوں کامیابی اس وقت ہوگی جب میرے محبوب کریم کے اسوہ حسنہ سے تم نور حاصل کرو گے، میرے محبوب سیرت طیبہ کو دیکھو گے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، شرک، کفر، جہالت، کچھ انگلیوں پر گنے جانے والے افراد تھے جو سلیم طبیعتوں کی وجہ سے درستی کے راستے پر گامزن تھے، باقی تو وہ عرب ہو یا عجم پستیوں کی انتہا تک پہنچے ہوئے تھے۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پورے اعتدال اور توازن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جہاں عقائد حق کا پیش فرمائے، عمل صالح کی ترغیب دی، احسان اور روحانیت کو زندہ کیا، تو دین ان چیزوں کا نام ہے۔ آج ہماری توجہ صرف اور صرف عقائد کے اوپر ہے، اور کئی وہ لوگ ہیں جو عقیدے کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم رات دن تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تہجد گزار رہے ہیں، 40 دن کیا ایک سال بیوی بچوں کو چھوڑ کر دن رات سفر میں اور دین کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ عقائد کی کیا ضرورت ہے؟ عمل ہونا چاہیے۔ لیکن قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر یہ واضح کیا گیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ وبالیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ، فرمایا تم خانہ کعبہ شریف کی تعمیر کرو، مسجد حرام کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ کی خدمت کرو، سقایت الحاج اور حاجیوں کی خدمت کرو۔ فرمایا حاجیوں کی خدمت اور خانہ کعبہ شریف کی تعمیر یہ تمہارے کام تب آئے گی جب پہلے تمہارا عقیدہ ٹھیک ہوگا، ایمان تمہارے اندر موجود ہوگا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ کیوں؟ نزول قرآن کے دور میں میرے آقا کریم علیہ السلام کے زمانے ظاہری میں اہل مکہ میں سے گروہ کہنے لگا کہ ہم تو اتنی نسلوں سے خانہ کعبہ کے متولیت اور تبلیت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی خدمت کر رہے ہیں، مسجد حرام کی تعمیر میں دن رات اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں، روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور اللہ کے یہ مہمان حاجی پوری دنیا سے جمع ہوتے ہیں روئے زمین سے، اور ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، ان کی رہائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ محبوب کریم کا کلمہ پڑھیں اور ایمان لے کر آئیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اے قریشیو، اے اہل مکہ، اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ، فرمایا تمہارے مقابلے میں ایک شخص وہ ہے جس کو مسجد حرام کی خدمت کا موقع بھی نہیں مل رہا، حاجیوں کی خدمت کا موقع بھی نہیں مل رہا، لیکن آمن باللہ ہے، اس میں ایمان موجود ہے، اور تم ایمان سے خالی ہو، میرے محبوب کی نسبت غلامی سے خالی ہو۔ لا یستوون عند اللہ، فرمایا کبھی بھی اتنی محنتوں کے باوجود بھی تم مومن کے برابر اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہو سکتے ہو۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتاؤں کہ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی جو 450 میں پیدا ہوئے اور 505 ہجری میں وصال فرمایا، امام غزالی نے کتاب لکھی تھی المنقذ من الضلال، ضلالت اور گمراہی اور ٹیڑھے راستے سے بچانے والی چیز۔ پوری زندگی کی تحقیقات اور ہر ایک چیز کا بڑی باریک بینی سے مشاہدہ کر کے اس نتیجے پر آئے کہ جو صرف عقائد کے اوپر لگا رہے گا وہ بھی دین کے 3 حصوں میں سے ایک حصے کو سنبھال رہا ہے۔ جنت میں عقائد بنیادی چیز ہے جانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے جنت میں چلے جانا، بخشش و مغفرت ہو جانا، اور جنت میں داخل ہو جانا اور جنت کی نعمتوں سے فیض یاب ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا رتبہ ہے۔ لیکن جنت بھی مخلوق ہے، اور میرے دوستو انسان اشرف المخلوقات ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ،
ہم نے تکریم عطا کی ہے، کرامت عطا کی ہے بنی آدم کو، اور قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اور عربی مبین میں علم معانی کا یہ قانون ہے کہ مقام مدح میں ذکر یفید التخصیص، مقام مدح میں جو ذکر ہوتا ہے وہ تخصیص کا فائدہ دیتا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، معنی یہ ہے اس مقام کا آیت بینہ کا، فرمایا جو عزت، جو عظمت، جو شان، جو مرتبہ، جو کمالات سارے عالم خلق میں ہم نے انسان کو عطا کیے ہیں، پوری کائنات خلق میں کسی اور کو عطا ہی نہیں کیے۔ وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بنی آدم، اس لیے ہم تو اشرف ہیں، اور جنت کو مومن کی طلب ہوتی ہے، مومن جنت کا متلاشی نہیں ہوتا ہے۔ مردانے کار وہ ہوتے ہیں، جیسے اقبال نے فرمایا کہ چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ منزل کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ قرآن پاک کے 8ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کل میرے محبوب کریم فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری یہ نمازیں، میری یہ قربانیاں، میری زندگی اور میری موت یہ محض جنت کے حصول کے لیے نہیں، للہ رب العالمین، یہ اس حسن مطلق کے جلووں میں مستغرق ہونے کے لیے، یہ سب کچھ للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے۔ اس لیے جنت میں پہنچ جانا تو یہ رستے میں ہی رہنے والی بات ہے۔ میرے دوستو، میں یہاں یہ عرض کیا کرتا ہوں اپنے اساتذہ کرام کے ارشادات کی روشنی میں کہ میں نے آج اگر صرف بورے والا تک ہی آنے کا قصد اور ارادہ کیا ہوتا تو میں عارف والا اپنے بزرگوں کی زیارت سے فیض یاب نہ ہو سکتا، کیونکہ بورے والا میرے رستے میں خانے وال سے چلو تو ویاڑی بورے والا پھر عارف والا آتا ہے، اور جب کہ میں نے عارف والا کو اپنی منزل بنایا تو آٹومیٹیکلی بورے والا بھی میرے رستے میں آ گیا، ماچھی وال بھی رستے میں آ گیا، گگو منڈی بھی رستے میں آ گیا، وہاڑی بھی رستے میں آ گیا۔ اور اگر میں نے ارادہ ہی محض کیا ہوتا وہاڑی تک پہنچنے کا آج، تو وہاڑی سے ہی ہو کر واپس چلا جاتا، پھر بورے والا، عارف والا، راستے میں آنے والی سارے جتنے مقامات تھے ان کو تو میں نہ دیکھ سکتا، ان تک تو نہ پہنچ سکتا۔ عارف والا تک ارادہ تھا تو درمیان میں جتنے مراحل تھے، جتنے مقامات تھے، میں ان کو طے کرایا۔ میرے دوستو، وَإِلَيْكَ الْمُنْتَهَى وَإِلَيْهِ الرُّجْعَى، ہمارا اصل مقام ہم کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سالونہ کا الروح ہے، کل روح من امر ربی، ہم اس کی بارگاہ آئے ہیں، اور جو اس معاملے کو سمجھ لیتے ہیں اور اللہ کے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ بھی فرماتے ہیں میں نے تو تمہیں اپنی بارگاہ سے ادھر بھیجا تھا، اپنی بارگاہ سے اپنے غیر کی طرف بھیجا تھا، تم اس غیر میں جا کر بھی میرے رہے، لہذا ارجعی الی ربک، آؤ جس کے لیے تڑپتے تھے میرے دیدار کو حاصل کرو، میری بارگاہ میں آ جاؤ واپس لوٹ آؤ، راضیۃ مرضیہ، تم اپنے مقصد زیست کو پا چکے ہو، مقصد حیات کو پا چکے ہو۔ جو اللہ کریم کے قرب کو اپنی منزل بنائے گا، اللہ کریم کی چاہت اپنے دل میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے گا، یہ جنت اور یہ ساری چیزیں خود بخود رستے کے اندر آ جائیں گے۔ میں عرض کروں کہ امام المحدثین علامہ محدث ابو بکر عبد الرحمن جلال الدین سیوطی جو 911 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے اس کی تخریج کی امام محدث و فقیہ و مفسر احمد کرتبی مالکی جو 681 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے اس حدیث کو صحت کے ساتھ بیان کیا۔ امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، امام المحدثین امام بیہقی جو 458 ہجری میں وصال فرما رہے ہیں، آپ نے اس حدیث کو باسناد بیان کیا اور یہ صحیح حدیث ہے۔ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر ارشاد فرمائی، میرے آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، اے فرشتو، اے رضوان جنت، اے جنت کے فلاں فلاں مقام کے خازنین، منتظمین، یہ میرے پیارے بندے ہیں، یہ میزان پر آئے ہیں، اور یہ ان 70,000 لوگوں کے اندر موجود ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ بلا حساب و کتاب جنت میں جانا ہے، ان کو لے کر جنت میں جاؤ۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، یا اللہ اگر ہم نے جنت کو طلب کیا تھا، یہ سارا کچھ جنت کے لیے کیا تھا، تو جنت تیرا غیر ہے، تو ہمیں جنت میں بھیج دے، اور اگر ہم نے تیری طلب میں کیا تھا تو پھر ہمیں جنت کے سپرد نہ کر، ہمیں اپنی بارگاہ کا ہی قرب عطا کر، اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اپنے دیدار سے دور نہ کر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا قرب بھی رہے گا جنت، وہ فرمائے گا نہیں، غیر کی نفی کرنی ہے، نور کی زنجیروں میں جکڑ کر ایسے بندوں کو جنت کے مقامات میں پہنچایا جائے گا۔ اس لیے حضرت سیدنا معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق کئی مشائخ نے فرمایا کہ معروف کرخی انہی اللہ والوں میں سے ہیں کہ جن کی ساری زندگی صرف اور صرف طلب مولا،
اور ردائے مولا میں بسر ہوئی، یہ ان اہل اللہ میں سے ہیں، یقیناً ان کو بھی نور کی زنجیروں میں جکڑ کر جنت میں پہنچایا جائے گا۔ تو میرے دوستو، اصل منزل قرب الہی ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی اے لیعرفونی۔ میرے دوستو، میں گزارے یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہے جسم اور ایک ہے روح۔ اصل انسان اس روح کا نام ہے۔ آج ہماری توجہ صرف جسم کے معاملے کے اوپر ہے، اور میرے آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم میں اس پر اپنی بات کو مکمل کر دوں۔ جبریل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق سوال کیا، میرے آقا کریم علیہ السلام نے عقائد بتلائے۔ اسلام کے متعلق سوال کیا، میرے آقا نے اعمال بتائے۔ اگر دین اسلام، دین جو ہے وہ صرف درستی عقائد کا نام ہوتا، صرف عمل صالح کو اختیار کر لینے کا نام ہوتا، تو جبریل علیہ السلام جو آئے ہی ہمیں دین سکھانے کے لیے تھے، وہ تیسرا سوال نہ کرتے۔ لیکن انہوں نے ایمان کی حقیقت سمجھنے کے بعد، امت تک پہنچانے کے بعد، اسلام کی حقیقت پہنچانے کے بعد تیسرا سوال بھی کر دیا، یا رسول اللہ اخبرنی عن الاحسان، یا رسول اللہ مجھے احسان کے متعلق بھی خبر دیجئے۔ تو میرے آقا جواب دیتے، بھائی دین مکمل ہو گیا، ایمان عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل صالح کرو، فرائض واجبات ادا کرو، بس دین مکمل ہو گیا۔ لیکن نہیں، میرے آقا نے فرمایا ہاں اے سوال کرنے والے، اے پیارے جبریل، احسان بھی ہے میرے دین کے اندر، اور وہ احسان یہ ہے کہ فرمایا پیچھے جو میں نے عبادات کا ذکر کیا اسلام کی حقیقت بتاتے ہوئے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ فرمایا احسان یہ ہے، ان تعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر، کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، پھر اگر تو اس کو نہیں دیکھ پا رہا عبادت کے اندر، فإنہ یراک، تو فرمایا عبادت کا منتہا یہ ہے، اور احسان کا اعلیٰ ترین درجہ اور احسان کی تکمیل یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ کے شان کے مطابق اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لائق تجھے ادھر ہی عبادت الہی میں انوار الہی نظر آئیں، اس کی تجلیات سے تو فیض یاب ہو، اس کا قرب تجھے میسر آئے۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر ابھی تو اس انتہائی درجے پر نہیں، تو پھر احسان کا ابتدائی درجہ یہ ہے کہ فإنہ یراک، تو عبادت اس طرح کر جیسے وہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اور میں جب تیرے ذمہ استاذ، یہ میں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف میں نہیں ہے، ہمارے ذمہ استاد صاحب کوئی کام لگائیں اور فرمائے کہ میں ادھر موجود ہوں، میرے سامنے یہ کام ابھی کرو، تو ہم کتنی توجہ سے کرتے ہیں کہ استاد صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہ آ جائے، کوئی غلطی نہ آ جائے، کوئی خرابی نہ اس کے اندر ہو جائے، کیوں استاد صاحب کی نظر ہے ہمارے اوپر، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا ابتدائی درجہ یہ ہے، اور احسان کا کامل ترین درجہ یہ ہے کہ گویا کہ تو اللہ پاک کو دیکھ رہا ہے، اس مقام پر آ جائے کہ اللہ پاک کو تو دیکھ رہا ہے گویا کہ۔ تو میرے دوستو، پتہ یہ چلا کہ دین تین چیزوں کے ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، صحیح عقیدہ کے ذریعے سے، عمل صالح کے ذریعے سے۔ صحیح عقیدہ اور عمل صالح آ جائے، لیکن جب تک احسان کا درجہ، للہیت اور اخلاص کا درجہ، اور صرف طلب مولا اور عبادت میں بھی اللہ پاک کی بارگاہ کی حاضری کا معاملہ نہیں آئے گا، اس وقت تک فرمایا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل صالح بھی موجود ہے، لیکن دین مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا معاملہ، اور یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ روح کا معاملہ ہے، یہ باطن کا معاملہ ہے۔ ظاہر تو عبادت میں جھکا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں کدھر کدھر خیالات جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف نہیں ہوتے۔ تو اللہ کی بارگاہ کی طرف ہونا یہ باطن کا معاملہ ہے۔ اس لیے اس حدیث مبارکہ میں، جس میں میرے آقا نے یہ فرمایا کہ وہ آئے ہی اس لیے تھے، یعلمکم دینکم، تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، پتہ یہ چلا وہ دین مبارک جو میرے آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم کی ذات بابرکات نے پیش کیا، اس دین کے ہم پورے ماننے والے اور پیروکار تب ہوں گے، عمل کرنے والے تب ہوں گے جب ہمارے عقیدے بھی ٹھیک ہوں گے، ہمارا ظاہر اعمال کے ساتھ سجا ہوا ہوگا، اور ہمارے باطن کا معاملہ اللہ کی بارگاہ کے ساتھ ہوگا۔ اور اس دور میں تو سب سے زیادہ دین کو کامل طریقے سے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ وہ طلباء بڑے خوش قسمت ہیں جن کو میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد امجاد کی سرپرستی اور نگاہ عنایت میسر، اس کے ساتھ ساتھ باعمل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے قرب رکھنے والے اور دین کے ساتھ سچا اخلاص اور جذبہ رکھنے والی ہستیاں میسر ہیں۔ یہ خوش قسمتی ہے بہت بڑی، اس سے بڑی خوش قسمتی شاید کوئی اور ہو۔
میرے دوستو یہ دور کہ جس کو خالص مادیت پرستانہ دور بنا دیا گیا ہے، آج آپ عملی طور پر اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ روحانیت تو رہ گئی ایک طرف، باطن کے معاملات تو رہ گئے ایک طرف، یہ جو ہماری جسمانی ضروریات زندگی ہیں یہ روز بروز عروج پر جا رہی ہیں۔ مہنگائی کو آپ مد نظر رکھ لیں تو ہر ایک ضرورت کی چیز انسان کی طاقت سے باہر ہے، لیکن عریانی اور فحاشی کی چیزوں کی طرف آپ دیکھیں گے تو روز بروز وہ چیزیں ہر عام سے عام آدمی کی دسترس میں پہنچائی جا رہی ہیں، روز بروز سستی سے سستی کی جا رہی ہیں، تاکہ نہ صرف ہمارا باطن بلکہ ہمارا ظاہر بھی دیگرگوں ہو کر رہ جائے۔ اس دور میں جبکہ ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے، حالات اتنے خراب ہو چکے انسانیت کے، اور بالخصوص باقی دنیا تو دنیا عالم اسلام کے ایک موجودہ معاشرے کے، کہ یہ بھی مسلمان ہوتا ہے جن کا آپس میں معاملہ ہو رہا ہے، سامنے والا بھی مسلمان بھائی ہے، لیکن ہم اپنے 1 روپے کے نفع اور فائدے کی خاطر اپنے سامنے والے مسلمان بھائی کا ہزاروں روپے کا نقصان کر دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ آج وہ درجہ احسان جو دین کا ایک تیسرا حصہ ہے اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے۔ میرے دوستو، اسلام میں جو روحانیت کا معاملہ ہے اس میں تو پہلی اور بنیادی بات ہی یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر اس کائنات سے دستبردار ہو جاؤ، اس کے ساتھ اپنی لو لگا لو، روح کو زندہ کر لو، روح کی زندگی اس بات کے اندر ہے، اس خالق کریم اور محبوب حقیقی کی طرف توجہ ہو جائے۔ مسلمانوں کا وہ دور کتنا پیارا تھا۔ میں آخری باتیں عرض کروں، امام غزالی علیہ رحمت لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ اسلم توسی جو توس میں رہتے تھے، ان کی خدمت میں حضرت سیدنا شفیق بلخی پہنچے۔ حضرت سیدنا شیخ اسلم توسی یہ بھی شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ سیدنا شیخ شفیق بلخی یہ بھی شاگرد ہیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت کے۔ قرون اولیٰ کی بات ہے، امام اعظم کا وصال 150 ہجری میں ہوا، رجب 150 ہجری میں۔ شیخ اسلم توسی جو تھے یہ سینئر تھے، شیخ شفیق بلخی بعد میں آئے تھے تربیت میں۔ یہ اپنے بڑے استاذ اور پیر بھائی حضرت اسلم توسی کی خدمت میں پہنچے، ان سے حال و احوال معلوم کیا، باتیں انہوں نے ان کے حالات پوچھے کہ شفیق بلخی کیسی گزر رہی ہے۔ انہوں نے جواب دیا حضور اس طریقے سے ہے کہ جب کچھ بھی میسر نہیں ہوتا تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کچھ مل جاتا ہے تو پھر شکر بجا لاتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا شیخ اسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا درجہ اس سے بلند ہے۔ قرآن پاک میں نا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، مومنین وہ ہیں جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں خود چاہے کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ فرمایا انسان کا درجہ اس سے بہت بلند ہے۔ فرمایا یہ جو کتے ہوتے ہیں نا، کتے سگ، ان کو اگر دیکھو گے تو ان کو کچھ میسر نہ آئے تو صبر کرتے رہتے ہیں، اور کچھ مل جائے تو جو بھی ان کو روٹی کا ٹکڑا کوئی نوالا لقمہ ڈال دے دم ہلا کر اس کا شکریہ ادا کر دیتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں۔ انسانیت کا درجہ تو بلند ہے۔ کہا حضور مہربانی کیجئے، آپ پر امام صاحب کا فیض زیادہ ہے، میری تربیت فرمائیے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ میں انسانیت کے درجے کی طرف آ جاؤں، وہ درجہ مجھ میں بھی آ جائے اور میں ان چیزوں سے بلند و بالا ہو جاؤں۔ فرمایا پھر ہمارے طریقے کے اوپر عمل کرو۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جب کچھ بھی نہیں ہوتا تو ہم صبر کرتے ہیں، اور جب کچھ آ جاتا ہے تو اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تب جا کر فرمایا انسان ممتاز ہوتا ہے۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک شیخ صاحب ایک بزرگوں سے ملاقات ہوئی، جب ان کے آستانے پر ان کے گھر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کے ادھر چوہا ایک نکلا ہے، ادھر دوڑ گیا ہے۔ عرض کی حضور مہربانی کریں، ان چوہوں وغیرہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں کہ بلی گھر کے اندر رکھ لیں، بلی پال لیں، 1-2 دن میں جو چوہے ہیں کچھ کو وہ کھا جائے گی، کچھ بلی کے ڈر سے بھاگ جائیں گے اور گھر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیواریں اس کی وہ کھود رہے ہیں، بنیادیں کھود رہے ہیں، بیماریاں پھیلا رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ صاحب جو صاحب مشورہ آپ نے دیا ہے یہ میرے دل میں بھی کئی دن پہلے سے خیال آیا تھا کہ ایک بلی گھر میں منگوا لی جائے
کئی چوہوں کو کھا جائے گی، ان سے جان چھوٹ جائے گی، کئی ڈر کر بھاگ جائیں گے، ادھر آئیں گے ہی نہیں، اور ہمارا گھر امن میں آ جائے گا۔ فرمایا یہ خیال آیا تھا میرے دل میں، لیکن مان بعد فوراً بعد یہ خیال آ گیا کہ کچھ کو تو بلی کھا جائے گی، لیکن کچھ چوہے جو زندہ بچ جائیں گے، ادھر سے بھاگ جائیں گے، وہ پڑوسیوں کے گھر میں جائے پناہ بنا لیں گے اور ان کی دیواروں کو کھودیں گے۔ فرمایا چلو جب تک ادھر بلی نہیں منگواتا یہیں رہتے، صرف مجھے نقصان پہنچائیں گے، میرے اڑوس پڑوس والے مسلمان اور انسان تو اس سے محفوظ رہیں گے، بچے رہیں گے۔ میرے دوستو، اسلام کے درجہ احسان میں صرف طلب مولا ہے، اور اسلام کی تعلیم ہے کہ الخلق و عیال اللہ۔ لہذا اگر آج بھی اس زمانے کے اندر معاشرتی طور پر راحت اور سکون کی ضرورت ہے تو وہ بھی اسلام کا تعلیم روحانیت اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر خود اپنے اندر بھی راحت اور چین اور ایک کامل شخصیت بننے کی اور صحیح انسان بننے کی، تو عقائد اور اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو، روح کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اس درجے پر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی۔ موت کے وقت فرمایا جا رہا ہے کہ تو مقام رضا پر فائز ہے، مقام قرب پر فائز ہے، اس عالم دنیا کو چھوڑ۔ عالم دنیا اور عالم قیامت کے درمیان عالم برزخ ہے۔ فرمایا یہ موت تجھے کبھی بھی ختم نہیں کر سکے گی، ادھر سے آ، اس عالم دنیا کو چھوڑ، عالم فنا کو چھوڑ، فادخلی فی عبادی، اور آ میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جانا۔ تو جنت میں کوئی کب داخل ہوگا؟ قیامت کے فیصلے کے بعد۔ جامع ترمذی کی دوسری جلد کتاب المناقب میں صحیح السند حدیث موجود ہے، صفحہ 201 پر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اول من یقرأ باب الجنت فیفتح لہ، فرمایا میں ہی وہ ہوں جو سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا اور میرے ہی نام پر جنت کا دروازہ کھلے گا، سب سے پہلے میں ہی داخل ہوں گا جنت میں۔ تو اس لیے یہ بدخلی جنتی کا یہ معنی نہیں ہے کہ ادھر سے بندہ فوت ہوتا ہے اور بندوں کی جماعت میں داخل ہو کر فوراً جنت میں چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں حساب و کتاب کے بعد داخل ہوگا، اور حساب و کتاب ہے قیامت کے دن۔ فرمایا اس دنیا کو چھوڑ، وفات کے بعد تیرا عالم قبر، عالم برزخ شروع ہو گیا، عالم جنت ہوگا قیامت کے بھی بعد، لیکن یہ درمیانی پیریڈ جس کو برزخ اور پردہ اور حجاب کہا گیا ہے، وادخلی فی عبادی، فرمایا اس دنیا کو چھوڑ اور میرے بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا۔ یہ کون سے بندے ہیں جن کی جماعت میں شامل ہونا ہے؟ بس یہی بات سمجھ لیں۔ بندوں کی جماعت میں کیسے؟ کیا ادھر سے روح ایک انسان میں سے نکلتی ہے اور ادھر سے نکل کر اللہ کی بارگاہ میں جاتی ہے، عرش الہی پر سجدہ ریز ہوتی ہے، اور فادخلی فی عبادی، پھر آگے کوئی اور بندوں کے جسم ہے جن میں وہ داخل ہو جاتی ہے؟ اگر ادھر سے روح نکل کر کوئی نئے جسموں میں داخل ہوتی ہے تو یہی تو آواگون ہے، یہی تو تناسخ ہے جو اسلامی نظریے کے خلاف ہے، کافرانہ اور گمراہانہ نظریہ ہے۔ اس تناسخ اور آواگون جو آریہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس کے خلاف آج تک ہمارے علماء جہاد کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ کوئی نئے بندوں کے آگے جسم نہیں ہوتے جن میں روح داخل ہو جاتی ہے، نہیں۔ اصول الشاسی پڑھنے والا طالب العلم بھی جانتا ہے کہ فادخلی فی عبادی، فی بمعنی مع ہے یہاں، فادخلی فی عبادی اے مع عبادی، فرمایا وہ میرے کئی بندے پہلے عالم برزخ میں موجود ہے، فادخلی مع عبادی، فادخلی فی عبادی، جا میرے ان بندوں کی جماعت میں شامل ہو جا۔ وہ کون سے بندے ہیں؟ قرآن فرماتا ہے فالمدبرات امرا، وہ مرنے کے بعد بھی مدبرین امر میں شامل ہو کر جو دنیا کا نظام چلانے والے ہیں، فرمایا ان میں شامل ہو جا، میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور یہ عالم تیرے حوالے ہے، تو یہاں متصرف بن جا، اللہ تعالیٰ کا نائب بن جا، اس کا دست قدرت ہو جا۔ میرے دوستو، خود بھی تکمیل شخصیت وہ اسلام کے نظام روحانیت کے اندر موجود ہے۔ معاشرے کے اندر امن، چین، راحت کے جب ہر انسان اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر دوسروں کو راحت پہنچاتا ہے، دوسروں کو سکون پہنچاتا ہے، کہ تین احباب ہیں، تینوں شہادت کی منزل پر فائز ہونے والے ہیں، لیکن پانی ایک کہتا ہے اللہ تش، وہ پانی اس کو چچا زاد بھائی پہنچاتا ہے، اور وہ آگے سے جب ایک آتی ہے زخمی کی آواز، پیاس، یہ کہتا ہے میں بعد میں پیوں گا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ یہ جذبہ ایثار، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصۃ۔ میرے دوستو، یہ معاملہ بھی صرف جمہور علیہ السلام اہل سنت و جماعت کے اندر ہے۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے ٹھیک ہیں، عمل صالح ہے، ہمیں ان آستانوں کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے، اور خود آستان والوں کو بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ آستانے اور خانقاہ کا اور دارالعلوم کا مقصد کیا ہے، کہ جہاں کامل طور پر ہمیں ہمارا دین میسر آئے۔ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ ایک دس میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے،
قبلہ سید صاحب کے فیضان کو اللہ تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے اوپر جاری و ساری رکھے، آمین آمین۔ وما